دیکھو صرف الحمدللہ کے لیے ہم یہ محنت کر رہے ہیں کہ ہم اس کیفیت کو پالیں جو اس کا، لیکن اس کیفیت سے پانے سے پہلے جو الحمدللہ میں ہے اس کے پانے کے لیے یہ اس کے وہ ہے کہ جس کو ہم تقسیم کر رہے ہیں اور سمجھانے کے اس پر آتے کہ ہم بھی، میں بھی سمجھوں اور آپ بھی سمجھیں۔ آپ کا عقل صرف ان چیزوں کو محسوس کر سکتی ہے کہ جو محسوسات سے تعلق رکھتی ہے، جس کو آپ محسوس نہیں کر سکتے اس کا عقل وہاں کوئی جا نہیں سکتا۔ اور محسوسات وہی 5 چیزیں ہیں۔ کیا چیزیں ہیں؟ کان، آنکھ، زبان اور لمس اور خوشبو ہو گیا۔ یا اگر ان 5 چیزوں سے کچھ ایسے چیز لایا جائے اس دنیا میں تو عقل دنگ رہ جاتا ہے اس کی۔ نہ اس کا مثال ہے جو عالم امر کی چیزیں ہیں کہ میں مثال آپ کو دے دوں کہ عالم امر کی چیزیں اس طرح ہے۔ جب چیز کا مثال نہ ہو عقل اس کو کیسے تسلیم کرے؟ عقل کو چاہیے ایک مثال، عقل کو چاہیے ایک وجود۔ لہذا عقل کی نظر، عقل کی پہنچ، لہذا عقل کی نظر بی مثال اشیاء، جس کا کوئی مثل نہیں ہے کہ میں آپ کو مثال دے دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جنت میں ایسے نعمتیں دے دوں گا کہ جس نے کسی عقل نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور کہ اس کی خبر، جتنا انسان اس کو خبر بھی نہیں ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے جو میرے پاس ہے۔ اب اس کا مثال نہیں ہے تو آپ عقل کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ وہ جو فرمایا کہ مسلمانوں کی علامت کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، اس کی علامت کیا ہے؟ ایمان لیا گا غیب کے اوپر۔ یہ غیب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ وہ اس لیے فرمایا کہ وہ ایمان اللہ پہ لانے کا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل، اللہ تعالیٰ کا کوئی مثال، اللہ تعالیٰ کا کوئی یہ کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ وہ اس طرح ہے، اس کا ذات اس طرح ہے، وہ ہے نہیں۔ تو اور اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان تو لے آتے ہیں اور کس پہ لے آتے ہیں؟ یؤمنون بالغیب۔ اب عالم امر شروع کدھر سے ہوتا ہے؟ عالم امر کی ابتدا میں مرتبہ قلب ہے۔ جب یہ عالم خلق اور اس عالم امر کے درمیان جو بارڈر ہے، جو سرحد ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے عالم امر، وہ عرش ہے۔ اور اس دنیا میں جو عالم امر اور عالم خلق کے درمیان جو تعلق شروع ہو جاتا ہے آپ کا اور عالم امر کا، تو وہ آپ کا دل ہے۔ اس لیے اس کو عرش خدا کا گھر بتایا ہے۔ قلب سے اوپر روح ہے، اور روح سے اوپر سر، اور سر سے خفی اوپر خفی ہے، اور اخفا۔ یہ 5 آپ کے وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے عالم امر میں رکھا ہوا ہے، اور آپ کا یہ ناف سے اوپر جو حصہ ہے اس کا تعلق عالم امر سے ہوتا ہے، جو کیونکہ یہاں آپ کا عالم امر والا روح ہے۔ تو آپ کے جسم کے اندر جو من امر ربی، کیا فرمایا؟ روح کس چیز سے ہے؟ وہ من امر ربی ہے۔ تو آپ کے روح اور جسم کے جو نفس ناطقہ ہے، عالم خلق ہے، ان کا دونوں کا آپس میں جوڑ جو ہے وہ قلب کے اوپر ہے، اس کا بارڈر۔ صحیح؟ یہ وہاں پر عالم اوپر سے عالم خلق اور عالم امر کے درمیان بارڈر، سرحد کون سی جگہ؟ عرش۔ اور انسان کے اندر نفس جو اور عقل، اس کے درمیان میں جو عرش ہے وہ انسانی قلب ہے۔ صحیح ہے؟ عالم امر کے ان 5 امور کو اگر جواہر خمسہ کہے تو اس کی گنجائش ہے۔ یہ جو سائنسدان کہہ رہا تھا کہ یہ جو نفس ہے یہ عالم ہمارا جوہر ہے، ہماری حقیقت ہے، اس کے بجائے اگر وہ یہ کہہ دے کہ ہمارے لطائف جو ہمارے اندر ہے، جس میں قلب ہے، جس میں روح ہے، جس میں سر ہے، جس میں خفی ہے، جس میں اخفا ہے، جو لطائف یہاں 5 اس میں سینے میں ہے انسان کا، جس کا تعلق عالم امر سے ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو خواب نظر آتا ہے، وہ آپ کا جو خواب دیکھنا ہے وہ عالم خلق سے تعلق نہیں ہے، وہ رفتار جو ہے وہ عالم امر سے آپ کا تعلق ہے۔ تو اگر وہ ان چیزوں کو
مجدد صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر یہ سائنسدان ان 5 چیزوں کو کہتا کہ یہ امر ہے تو پھر بھی گنجائش تھی کہ ان کو کچھ بات سمجھ آ گئی ہے، لیکن انہوں نے تو صرف اور صرف نفس کو ہی کہہ دیا کہ یہ ہمارا امر ہے۔ تو کوتاہ نظری کی باعث چند خسف ریزوں کو اکٹھا کر کے جواہر خمسہ گمان کر لیے، اپنی عقل، اپنی سوچ، چند کتابیں، چند تجربات، ان کو اکٹھا کر کے اس پر آدمی کہہ دیا کہ میں سائنسدان ہو گیا ہوں، اور ان چیزوں کے اکٹھا ہونے پہ میں حقیقت تک پہنچا ہوں۔ عالم امر کے ان جواہر خمسہ کا ادراک اور ان کی حقائق پر اطلاع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ وہ جو روحانی عالم امر والا 5 خواص آپ کے اندر ہے، آپ اس کو ڈھونڈیں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ متعلق کر دے، جو دین ہے، جو وہ لایا ہے، جو طریقہ ہے، ان کے ساتھ جب آپ منسلک کر سکتے ہیں تب آپ کو اس کا احساس ہوگا کہ میرے اندر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ مثال دیتا ہے، جس طرح عالم صغیر، اب ہم 2 دنیا کہتے ہیں، ایک کو عالم صغیر بولیں گے اور ایک کو عالم کبیر بولیں گے۔ عالم صغیر کیا ہے اور عالم کبیر کیا ہے؟ ہر انسان کو ہم کہیں گے عالم صغیر۔ تو عالم صغیر سے کیا مطلب ہے؟ کہ یہاں پہ سورج ہے، یہاں پہ آسمان ہے، یہاں پہ ہوا ہے، یہاں پہ سردی ہے، یہاں پہ گرمی ہے، یہاں پہ زمین ہے، یہاں پہ تمام چیزیں جو آپ کو ادھر ملتا ہے، کاشت ہے، دانہ ہے، وہ ایک آپ کا عالم صغیر میں بھی ہے۔ جو کبیر میں ہے وہی چیز آپ کا ادھر بھی ہے۔ تو جس طرح عالم صغیر یعنی انسان میں ان تمام چیزوں کا نمونہ ہے جو عالم کبیر میں پائی جاتی ہے، اسی طرح عالم کبیر میں بھی ان جواہر خمسہ کے اصول موجود و ثابت ہے۔ عرش مجید عالم کبیر کے جواہر کا مبدأ ہے۔ عرش مجید جو ہے عالم امر کے ابتدا ہے، دروازہ ہے، پہلے جب آپ جاتے ہیں اس میں۔ ٹھیک، جس طرح انسان کے دل کہ انسان میں یہ حیثیت ہے، جس طرح انسان کے دل کہ انسان میں یہ حیثیت ہے، اس مناسبت پر بنا پر قلب کو عرش اللہ کہہ دیا گیا ہے۔ عرش اللہ، جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں سماتا ہوں نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں، ایک مومن کے دل میں سماتا ہوں، تو عرش اللہ کہتے ہیں۔ اور جواہر خمسہ کی باقی مراتب عرش سے اوپر ہے۔ باقی جو جواہر ہے وہ چیزیں ہیں، جو دائرے ہے وہ پھر روح کا ہے، سر کا ہے، اخفی کا ہے، اخفا کا ہے، وہ اوپر ہے۔ صحیح۔ عالم کبیر میں عرش عالم خلق اور عالم امر کے درمیان برزخ و واسطہ ہے۔ عالم کبیر میں اس دنیا میں اور اس کا بارڈر جو ہے وہ عالم امر کا بارڈر کے درمیان میں عرش جو ہے وہ واسطہ ہے، آگے اس کا وہ ہے، ادھر سے یہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جس طرح عالم صغیر یعنی انسان میں قلب انسان، عالم خلق جو اس کے اندر ہے، نفس ہے، جو چیزیں بھی اس کے اندر ہے، اور عالم امر جو اس کے درمیان ہے، عالم امر کے درمیان قلب برزخ واسطہ ہے۔ صحیح ہے۔ اب یہاں 2 لفظ آپ لوگ ذہن میں رکھیں، بالخصوص سلسلہ والوں کو بہت زیادہ اس کے ضرورت بھی ہے سمجھنے کے، عملاً بھی اور علماً بھی اور ہر طرح سے۔ ایک ہوتا ہے جو قرآن مجید میں پچھلے سبقوں میں ہم نے بولا، ایک ہوتا ہے تزکیہ اور ایک ہوتا ہے تصفیہ۔ یہ ایک لفظ قرآن مجید میں بہت آیا ہے۔ اب یہ جو تزکیے کا لفظ ہے اور تصفیے کے لفظ میں کیا فرق ہے، یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، پچھلے سالوں میں سن چکے ہیں۔
دوبارہ اس کو ایسا کرتا ہوں کہ جو لوگ پچھلے سال میں نہیں تھے، اور اس کا تزکیہ اور تصفیہ میں یہ فرق ہے. آپ کی گاڑی کا انجن خراب ہو گیا، رنگ خراب ہو گیا، ڈینٹ پینٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پرانی ہو گئی، اس کو دوبارہ بنانا پڑتا ہے، اس کے خرابیوں کو دور کرنا پڑتا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ تزکیہ. اس کو بنانا پڑتا ہے. آپ کی گاڑی کہیں کڑی ہے، اس کے شیشے پر مٹی پڑ گئی، برف پڑ گیا اور وہ ہو گیا، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ او بچے یہ ذرا میرے گاڑی کا شیشہ صاف کر دو. چونکہ وہ شیشہ پہلے سے اندر سے صاف ہے، صرف وقتی طور پہ اس پہ گرد و غبار پڑی ہے، اس پہ کوئی چیز پردہ پڑا ہے. تو نفس کی اصلاح کرنے کو کیا کہتے ہیں قرآن نے؟ قد افلح من تزکا. تو قد افلح من زکاہا، جس نے نفس کی تزکیہ کیا اس نے فلاح پائے. اور دل کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ جس نے اس کو پاک کیا. وہ پہلے سے پاک ہے کیونکہ وہ عرش کا درجہ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق ایسا کیا ہے کہ وہ عالم، آپ کے عالم خلق اور آپ کے روح عالم امر کے درمیان وہ ایک احساس کی جگہ ہے جو اس کو برزخ کہتے ہیں. صحیح ہے؟ یعنی جس طرح عالم صغیر یعنی انسان میں قلب انسان عالم خلق اور عالم امر کے درمیان برزخ وہ واسطہ ہے، قلب اور عرش اگرچہ عالم خلق میں سے ہے، قلب اور عرش اگرچہ عالم خلق میں سے ہے، لیکن عالم امر کی بے چونی و بے چگونگی کا حصہ بھی رکھتے ہیں. دل میں اتنا احساس ہے کہ وہ آپ کو روح کی کیفیات بھی بتا دیں. صبح اگر روح نے کہنا ہے کہ میں نے غذا کھانی ہے، میں نے اللہ کو یاد کرنا ہے جو اس کی غذا ہے، تو آپ کو نیند سے اٹھائے گا. خواہش پیدا ہوگی کہ میں نماز پڑھ لوں، نفس نے اسے کہا بہت سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، بہت تھکے ہوئے ہو. تو دل کو اس نے، اس لیے ہم ہر بات جو کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ میرا دل کرتا ہے کہ میں پانی پیوں. آپ کا پانی دل میں تو نہیں جاتا. میرا دل کرتا ہے میں سو جاؤں، تو آپ کا دل تو نہیں سوتا ہے. اگر دل سو جائے تو 1 منٹ کے لیے آدمی چلا جائے، وہ سوئے میں بھی ڈب 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 اپنا کرتا رہتا ہے وہ. اب سوال ادھر ہے کہ دل صرف محسوسات کرتا ہے، اس لیے وہ سوتا نہیں، اس لیے وہ رکتا نہیں، اس لیے وہ کم نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ موت تک، جیسے اللہ نے پہلے اس کو من امر ربی اس میں ڈال دیا تاکہ وہ چیزوں کو محسوس کرتا ہے، روح کو بھی اور اس کو. تو کیا ہوا؟ لیکن قلب اور عرش یہ دونوں عالم خلق سے ہے. قلب اور عرش اگرچہ عالم خلق میں سے ہے لیکن عالم امر کی بے چونی اور بے چگونی کا حصہ بھی رکھتے ہیں. ان جواہر خمسہ کی حقیقت پر آگاہ مطلع ہونا اولیاء کرام میں سے کامل افراد کے لیے تسلیم کیا گیا ہے، جو مراتب سلوک تفصیل سے طے کر کے نہایت تک پہنچ سکے. ٹھیک ہے؟ ہر گدائے مرد میدان کئی شود، پشے آخر سلیمان کئی شود. ہر گدا مرد میدان کب ہو سکتا ہے، مچھر سلیمان کی ہم نوائی کب کر سکتا ہے. ٹھیک.